قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک لائق و زیبا جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمت رحمت برکت ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم. درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر. محترم حضرات و اسلامی خواتین، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، بے پناہ احسان ہے، شکر امتنان ہے. آج اس مسجد کے آغاز کے شروع میں جو خطبہ رکھا گیا، توحید سارے انبیاء کی دعوت یا سارے انبیاء کے نزول کا، سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد. توحید اس کی کیا اہمیت ہے، کتنی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، کیا اس کا معنی و مفہوم ہے، مختصراً اس کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلا حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر جو حقوق اپنے عائد کیے ہیں ان میں سب سے پہلا حق توحید ہے. اور ہمارا اولین مقصد یہ ہے ہم اسی کے لیے جئیں، اسی کی دعوت و تبلیغ لوگوں کے درمیان اس کو پہنچاتے رہے، لوگوں تک توحید کی دعوت برابر دیتے رہے. اس راستے میں تکلیفات آئیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہیں، آتی رہیں گی. یہ انبیاء اکرام کا مشن ہے. جب تلک جسم میں جان ہے دعوت توحید ہم کو دینا، لوگوں تک توحید پہنچانا. ساری انسانیت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھیلایا. اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان میں کہا بلا. کیوں نہیں ہے اللہ، یقیناً تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے. سب نے جواب دیا. تو اسے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا یہ سب سے پہلا درس ہے، سب سے پہلا سبق ہے جو ہم کو پڑھایا گیا، سب سے پہلی تعلیم ہے جو ہمارے دل و دماغ میں بٹھائی گئی. ابھی ہم اس کائنات میں وجود میں نہیں آئے، ابھی ہم عالم ارواح میں ہیں، وہیں پر ہم کو توحید سکھائی جا رہی ہے. اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے، اس دنیا میں جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی توحید ہمارے دل و دماغ میں راسخ کر کے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھیج رہے ہیں. اب اس دنیاوی زندگی میں آنے کے بعد انسان اس درس کو بھلا بیٹھا، انسان اس درس کو بھول گیا.
دوسروں کی عبادت میں بندگی میں لگ گیا۔ اب اس سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا۔ ایک کے بعد دیگرے آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگوں میں شرک عام ہوتا گیا، نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہوتا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ لگاتار چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں رسول کو مبعوث کیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہر امت میں ہم نے رسول کو مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی عبادت سے روکیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ درخت ہو، انسان ہو، جانور ہو، پتھر ہو، قبر ہو، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت میں شمار ہوتا ہے، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک ہی ہے، لوگوں کے درمیان توحید کی دعوت کو عام کریں۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، ہر ایک نبی جو آغاز کرتا اپنی دعوت کا، یا ہر ایک نبی نے جو آغاز کیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کتنے صاف الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ۔ سب سے پہلے جو رسول آئے نوح علیہ السلام، اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کہ دردناک عذاب آپ کی قوم پر آئے۔ انہوں نے کہا یا قوم انی لکم رسول امین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ 1 سال 2 سال 100 سال 200 سال نہیں، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دعوت توحید کا کام انجام دیا۔ انبیاء کرام کے اندر جو صبر ہوتا تھا، انبیاء کرام توحید کی دعوت کو پھیلانے میں جو مشقتیں تکلیفات برداشت کی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ 950 سال کا عرصہ یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں، مگر آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام برابر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں۔ لکھنے والے نے مفسرین کرام نے لکھا ہے 80-90 لوگ جو ہے ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ کتنا لمبا عرصہ؟ 950 سال کا لمبا عرصہ۔ اتنے لوگ 100 سال میں اگر دیکھیں گے تو 10 لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، برابر مسلسل اللہ کی توحید کا کام انجام دیتے رہے۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں حج کے موسم میں کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی دھتکار رہا ہے، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی ایک ہی بات کی دعوت دیتے، کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ جا رہے ہیں، کبھی اپنے رشتہ داروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر رہے ہیں، کبھی جو ہے مکہ کی گلیوں میں اور کبھی طائف کا سفر کر کے اللہ کے نبی توحید کی دعوت لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 1 سال 2 سال نہیں، 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد نبوت کا اکثر حصہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزارا۔ تو معلوم یہ ہوا 13-23 سال اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد اس دنیا میں رہے، 13 سال مکہ میں جو دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔
آج لوگ یہ کہتے ہیں کیا بار بار آپ توحید کہتے ہیں؟ توحید کا مسئلہ ہی سب کچھ ہے، توحید ہی سب کچھ ہے۔ انبیاء کرام کی سیرت کو آپ پڑھیے، دیگر اعمال بعد میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ توحید ہے۔ مکی صورتیں جتنی ہے 80 سے زائد صورتیں آپ دیکھیں گے، اس کے اندر آپ توحید ہی نظر آئے گی۔ توحید، رسالت اور اسی طرح آخرت، یہ تین بنیادی موضوع ہے۔ ان تین بنیادی موضوع میں بھی سب سے زیادہ توحید پر جو ہے وہاں پر زور دیا گیا ہے۔ مقصد حیات، مقصد زندگی، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مقصد کائنات، یہ کائنات کو بسانے کا مقصد ہی توحید ہے۔ معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسان سکون سے رہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد حیات، مقصد زندگی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں توحید ہے۔ تمہیں پیدا کرنے کا، وجود میں لانے کا مقصد توحید ہے۔ اور یاد رکھیے جب تلک توحید باقی ہے یہ دنیا باقی ہے۔ جیسے اس دنیا سے توحید ختم، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تلک اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا باقی ہے قیامت تک تلک نہیں آئے گی۔ جب اللہ کا نام لینے والا اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے۔ معلوم یہ ہوا جب تلک اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اس کائنات میں باقی ہے یہ دنیا باقی ہے۔ جب توحید ختم ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ قیامت کو قائم کریں گے، یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا اس کائنات کا وجود توحید کی وجہ سے، یہ کائنات باقی ہے توحید کی وجہ سے۔ یہ کائنات جب توحید ختم ہو جائے گی، اس کائنات کو، دنیا کو اللہ ختم کر دیں گے۔ تمام آسمانی کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم و موسیٰ ہو، یا آخری جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ساری کتابوں میں پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول ہم نے مبعوث کیے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، لا الہ الا اللہ أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سارے انبیاء کی جانب ہم نے اسی بات کی وحی کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ساری کتابوں میں اسی بات کا سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید کو آپ لیں گے، اس کے ہر صفحے پہ آپ کو توحید ملے گی، ہر سورہ میں آپ کو توحید ملے گی۔ سورۃ الفاتحہ جس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا گیا، تمام تعریفات اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار، الرحمن الرحیم، توحید اسماء و صفات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کا آغاز توحید سے، قرآن کا اختتام آپ دیکھیں قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں بھی رب کا تذکرہ، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، آغاز بھی توحید سے ہو رہا ہے، ختم بھی جو ہے توحید سے ہو رہا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا اس کے ہر صفحے پر آپ کو توحید ملے گی۔ یہ آخری ہدایت نامہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو کتاب ہدایت ہے، قیامت تک جس کو رہنا ہے، ہر صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا جو ہے تذکرہ کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے سب سے پہلا حکم توحید کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے منع کیا گیا شرک سے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو جو مسئلہ سب سے زیادہ اہم تھا لوگوں نے اسی کو چھوڑ دیا۔
لوگوں نے اسی کو ترک کر دیا۔ آج لوگوں کو بلاتے ہیں سب سے پہلے نماز کی طرف یا دیگر اعمال کی طرف۔ اللہ کے نبی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، پہلے سے ان کو کتاب دی گئی ہے، بگاڑ ان کے اندر آ چکا ہے، سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کلمہ توحید کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا ہماری دعوت کا آغاز بھی جو ہونا چاہیے توحید سے۔ ایمان کے 5 ارکان ہے، پہلا رکن توحید۔ اسلام کے 5 ایمان کے 6 ارکان ہے، پہلا رکن توحید۔ اسلام کے 5 ارکان ہے، پہلا رکن وہاں بھی آپ دیکھیں گے توحید۔ ہماری ساری عبادتیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کا مقام توحید کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں قرآن مجید میں اس مسئلے کو سمجھایا۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، سب سے برگزیدہ ہستیاں یہ ہوتی ہیں، سب سے یہ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث کیے گئے ہیں ان کی جانب ہم نے وحی کی ہے لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال ضائع جائیں گے۔ نبی سے شرک ناممکن، نبی شرک کر ہی نہیں سکتے، بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انبیاء کرام کی مثال دے کر کہ اتنا بدترین یہ گناہ، توحید اگر نہ ہو کوئی عمل انسان کا قبول اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، سارے قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ، ان میں سے 18 انبیاء کا ایک ہی آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ بڑے انبیاء کرام کا تذکرہ، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ اس میں، ان کی نسل کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ انبیاء کرام سے شرک سرزد ہوتا ان کے سارے اعمال ہم ضائع کرتے۔ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ۔ معلوم یہ ہوا ہماری ساری نیکیاں اسی وقت قبول، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، جبکہ ہماری جو ہے توحید خالص ہو۔ توحید میں اگر بگاڑ ہو اللہ کے پاس کوئی عبادت قبول نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، زمین بھر کر، آسمان بھر کر اگر تو گناہ لے کر آئے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ میں تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یہاں پر گناہ پر ابھارا نہیں جا رہا ہے کہ آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ توحید کتنی زیادہ اہم ہے، اللہ کی وحدانیت کتنی زیادہ اہم ہے۔ انسان کی دیگر گناہ ہے، عمل میں کوتاہی ہے، عمل میں کمزوری ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن اگر شرک کرتا ہوا کوئی مر جائے، توحید اگر اس کے اعمال میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو اہمیت ہے، اور بھی بہت سی آیات ہے، بہت سی احادیث ہے توحید کی اہمیت بتانے کے لیے۔ یہ چند باتیں تھی آپ لوگوں کے ساتھ، اس کا معنی و مفہوم کیا؟ وحد یوحد، توحید کے معنی ہے ایک جاننا اور ایک ماننا۔ اہل علم نے جو تعریف کی، افراد اللہ تعالی بما یستحق، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اعمال، اللہ جن اعمال کا مستحق ہے ان اعمال میں اللہ کو اکیلا ماننا، اکیلا جاننا۔ جو کام اللہ کے لیے ثابت ہے وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا، یہ توحید ہے۔ افراد اللہ تعالی بما یستحق، اللہ کو ان تمام کاموں میں ایک ماننا جن کاموں میں اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، اکیلا ہے، جو کام اللہ کے لیے ہے۔ اس کی جو ہے آپ دیکھیں گے معنی اس کا یہ ہے، اللہ کا جو حق ہے کسی اور کو نہ دیا جائے۔ ایک جانب اللہ ہے، دوسری جانب کئی ہے جن کی لوگ آج عبادت کرتے، بندگی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں
پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھیں گے جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ان کا دین ہے، ان کا مذہب ہے، کئی لوگ ہیں درختوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں گے مزاروں پر جا رہے ہیں، وہاں سجدہ کرنا یا ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا یا وہاں پر جھکنا یا اسی طرح ان پر بھروسہ دعائیں مانگنا، یا اسی طرح کئی لوگ اولیاء کو مقام دیتے ہیں، کئی لوگ جو ہے انبیاء کو مقام دیتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، ایک جانب اللہ ہے، توحید کے معنی یہ ہے کہ جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے بجا لانا ہے۔ دوسری جانب یہ دیکھنا نہیں ہے کہ ہم وہ حق اٹھا کر کس کو دے رہے ہیں، پتھر ہے، درخت ہے یا جانور ہے یا اسی طرح کوئی اور ہے۔ اب یہاں پر کئی لوگ یہ بولتے ہیں یا کہتے ہیں انبیاء کا تو مقام بہت بڑا ہے، اولیاء اکرام کا تو مقام بہت بڑا ہے۔ یقیناً انبیاء اکرام کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے بعد نبوت رسالت یہ سب سے بڑا حق ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا حق ہے مخلوقات میں، یہ سب سے بڑا درجہ ہے مخلوقات میں۔ نبی اور رسول کا درجہ مخلوق میں یا انسانوں میں سب سے بڑا درجہ، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ انبیاء و رسول کا ہے، اور سارے انبیاء و رسول میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن یہ کبھی جائز نہیں ہے جو حقوق اللہ کے ہیں، نبی کا کتنا بھی بڑا مرتبہ ہو، رسول کا کتنا بھی بڑا مرتبہ ہو، ولی کا کتنا بھی بڑا مرتبہ ہو، اللہ کا حق اٹھا کر ہم ان کو نہیں دے سکتے۔ لوگ یہاں پر یہ جو دھوکہ کھا جاتے ہیں، نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، آپ سوچئے تو صحیح کس کا حق اٹھا کر آپ کس کو دے رہے ہیں۔ تو توحید کی تعریف جو کی گئی، جو کام اللہ کے لیے کرنے ہیں صرف اللہ کے لیے بجا لانا، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کام اٹھا کر ہم کس کو دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، مسلمان یہ دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو دیکھ رہے ہیں، وہ جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ درختوں کی عبادت میں لگے ہوئے اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو یہ مقام اٹھا کر انبیاء کو دیے ہیں، رسولوں کو دیے ہیں، ولیوں کو دیے ہیں۔ قرآن اس کی تفریق نہیں کرتا، قرآنی آیات اس کی تفریق نہیں کرتے۔ اللہ کا جو حق ہے کسی کو بھی اٹھا کر دے رہے ہیں، قرآن نے کہا وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارے میں توحید کی جو تین قسمیں ہیں وہ ماننا ضروری ہے۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے توحید ربوبیت، دوسری جو قسم ہے توحید اسماء و صفات، تیسری جو قسم ہے توحید الوہیت۔ یہ جاننا ضروری ہے، ایک ہے توحید ربوبیت، دوسری چیز ہے توحید اسماء و صفات، تیسری چیز ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت جو ہے اس کا معنی ہے رب۔ قرآن کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب کا جو لفظ ہے، یہ بات ہم پہلے سمجھے، عربی زبان کا جو بھی لفظ ہے پورا معنی اس کا اردو میں ادا نہیں ہو سکتا، کئی الفاظ کئی مفہوم ملائیں گے تب جا کر وہ ایک لفظ کا معنی ادا ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھانے کے لیے آپس میں رب کا معنی پالنہار بول دیتے ہیں، لیکن پالنہار ایک ہی لفظ نہیں ہے اس کے اندر، یا ایک ہی لفظ میں پورا معنی نہیں آتا، اور کئی باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ سمجھانے کے لیے اللہ کے لیے تعریف ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار بھی ایک اس کے اندر آئے، لیکن کئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ رب کے اندر جو چیزیں آتی ہیں تین چیزیں آتی ہیں، پہلی چیز تخلیق ہے، دوسری چیز ملکیت ہے، تیسری چیز تدبیر ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ پہلی جو چیز ہے تخلیق، پیدا کرنے والا، یہ ایمان یہ عقیدہ ہر ایک مسلمان کا ہو، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ماں باپ پیدا کرنے والے نہیں، ماں باپ ذریعہ، یہ ہمارے زبان پر جو چڑھا ہوا ہے پیدا کر کے چھوڑ دیے، یا اسی طرح کیسے بچے کو پیدا، ماں باپ کی اختیار میں نہیں۔ اگر ماں باپ کی اختیار میں ہوتا، ہر ایک انسان یہ چاہتا بہترین بچہ مجھے پیدا ہو، اچھے اخلاق والا، اچھا پڑھنے والا، اچھے کردار والا، میری بات سننے والا، تو ہر ایک ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ اچھا پیدا ہو۔ یہ ماں باپ کے اختیار میں نہیں، کسی کو بیٹیاں
دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، کسی کو بانج بنا دیتا ہے۔ انبیاء اور رسول کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ جو قومیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، غیر مسلم وہ کیا کہتے ہیں؟ اوپر کے خدا کو تو دیکھا نہیں، زمین کے خدا ماں باپ ہیں، انہوں نے پیدا کیا، ان کے سامنے وہ لوگ جھکتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، یا اسی طرح ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں ماں باپ کے سامنے۔ ان کے پاس یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے پاس عقیدہ کیا ہے؟ ماں باپ ذریعہ۔ ہاں، اس ذریعے میں ماں باپ بہت مشقت اٹھاتے ہیں، بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ماں 9 مہینے کی جو ہے تکلیف اٹھاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس لیے اسلام نے درجہ بہت بلند دیا، درجہ ان کو بہت بلند دیا کہ وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے تخلیق یعنی خالق کا درجہ ان کو دیا جائے، پیدا کرنے والے کا درجہ ان کو دیا جائے۔ یہ عقیدہ ہر ایک مسلمان کا ہو۔ رب کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے پیدا کرنے والا۔ انبیاء کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اولیاء کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ اس کائنات کی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ ہر ایک مومن، ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو پیدا کرنے والا؟ رب کے اندر یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی رب کے اندر جو آتا ہے ملکیت، مالک۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو مالک بھی اللہ، پیدا کرنے والا اللہ ہے تو مالک حقیقی بھی جو ہے اللہ۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جائیداد کے مالک، لیکن یہ بھی حقیقی نہیں، آج ہے کل انسان چلا جائے گا۔ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں آج مال ہے، کاروبار میں نقصان ہوا، مال اس کے ہاتھ سے چلا گیا، تو کسی کے ہاتھ میں بھی کوئی چیز نہیں۔ حقیقی معنی میں جو مالک ہے اللہ۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے اے اللہ جو بادشاہت عطا کرنے والا ہے، بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو تو چھین لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ سوال کیے من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی بادشاہت ہے، ساری چیزوں کی ملکیت ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ نے کہا کفار سے پوچھئے، وہ جواب دیں گے اللہ ہے ساری چیزوں کا مالک، ساری چیزوں کی ملکیت اسی کے اختیار میں ہے۔ ہاں، وہ لوگ ایک جگہ شرک کرتے تھے۔ تلبیہ آپ ان کا سنیے، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لک، ہاں ایک شریک ہے وہ تو نے بنایا ہے، تملک و ما ملک، اس کے اندر بھی جتنے اختیارات ہیں اس کا بھی تو مالک ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو آپ دیکھیے، یہ عقیدے کو سامنے رکھ کر آج کا مسلمان قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی قرآن یہ پڑھتے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کیا کیا؟ ہدایت کی کتاب اللہ نے نازل کی تھی، اس کو تعویذ گنڈوں کی کتاب بنا لیا، اس کو جو ہے جہیز میں دینے کی کتاب بنا لیا، اس کو قسم کھانے کی کتاب بنا لیا، جبکہ اللہ نے جگہ جگہ پر فرمایا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ساری چیزوں کا مالک اللہ۔ کفار و مشرکین سے جب سوال کیا گیا کس کے ہاتھ میں ساری ملکیت، وہ جواب دیتے اللہ کے اختیار میں۔ ہاں، کچھ اختیار دوسروں کو بھی اللہ نے دیا ہے، کچھ اختیارات اللہ نے دوسروں کو بھی دیا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھیے ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، ہاں کچھ اختیارات فلاں فلاں کو دیے گئے ہیں، فلاں فلاں جو دعا قبول کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، اس لیے دیکھیں گے جگہ جگہ پر بھٹکتے پھرتے ہیں اگر اولاد نہیں ہوتی ہے۔ یہ کس کا عقیدہ قرآن پیش کر رہا ہے؟ کفار و مشرکین کا، جبکہ قرآن صاف الفاظ میں اہل ایمان کا یہ عقیدہ پیش کر رہا ہے مالک اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ تیسری جو چیز آتی ہے صرف رب کے لفظ میں، وہ ہے تدبیر، مدبر کائنات، اس کائنات کی تدبیر کو چلانے والا۔ سورج کو پیدا کیا وہ روشنی دے رہا ہے، چاند کو پیدا کیا رات میں وہ روشنی دے رہا ہے، موسموں کی تبدیلی کر رہا ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ پھر انسان کے اندر زندگی گزارنے کے لیے رشتہ داریاں، خاندان،
کھمبے بہترین انداز میں نسل انسانی کو چلا رہا ہے، یہ تدبیر کائنات ہے۔ ساری مخلوقات، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، سب کو وہ رزق دے رہا ہے۔ اگر اسی پر اگر ایک انسان سوچے گا عقل حیران رہ جائے گی، کہاں کہاں اللہ کی مخلوق ہے برابر سب کو رزق دے رہا ہے، یہ انسان ہے جو دوسروں کو بھوکا مار رہا ہے، ورنہ جو ہے خالق کائنات، یہاں تک کہ پرندے جو اپنے گھونسلوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر نکل کر جاتے ہیں، شام میں پیٹ بھر کر آتے ہیں، تو یہ نظام جو چلا رہا ہے تدبیر کائنات، یہ سب کا سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو صرف توحید ربوبیت ہے، ابھی اسماء و صفات، توحید الوہیت کی تو ابھی باتیں بہت باقی ہیں۔ تو یہاں تو یہ توحید ربوبیت، اس میں لوگ گڑبڑا گئے، اولیاء کی کرامات سناتے ہیں، انبیاء کی معجزات سناتے ہیں، یقیناً انبیاء اکرام سے معجزات کا صدور ہوا، اولیاء سے کرامات ظاہر ہوئی، اللہ نے اس کو ظاہر کیا۔ ایسے کئی باتیں ہیں، اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، تو بات یہ بتانی مقصود ہے، لوگ کرامات بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ان کی عبادت میں لوگوں کو جو ہے ملوث کرتے ہیں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کتنی مت ماری گئی ان کی، کتنی جہالت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ لکڑی کا ایک چیز بنائے، اس پر کپڑا اڑائے، منتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اس کی ڈوریاں باندھ رہے ہیں، ناشتے اس کو لے جا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں آج کا یہ جاہل مسلمان انجام دے رہا ہے، جبکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے کہا جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے دوسروں کے لیے آج کا مسلمان وہ انجام دے رہا ہے۔ محرم کے مہینے میں دیکھیے علم بٹا کر اس کے سامنے کیا کیا حرکتیں آج کا مسلمان کر رہا ہے، جہالت کی آخری حد کو پہنچ چکا ہے۔ جو کام غیر مسلم اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا کرتے تھے اپنے معبودوں کے ساتھ، وہ سارے کام اس کے ساتھ جو ہے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اتنی جہالت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ جہالت۔ کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو مانے کرشمہ کواکب میں تو کافر۔ یعنی مسلمان جو کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر کوئی کرے غیر غربت کی بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو مسلمان فتویٰ لگائے کہ وہ کافر ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی ستاروں میں کچھ چمتکار مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ لیکن کشادہ ہے، یہ کھلی ہے، مسلمانوں پر یہ راہ ہے، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، تو مسلمان جو ہے آج یہ بھی دیکھیں گے قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں شرک کے تعلق سے، کفر کے تعلق سے، یہ ساری کی ساری آیات لے جا کر کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ قرآن تھوڑی تفریق کر رہا ہے، آج جو جہالت لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، یہ پھیلانے کی وجہ ہے یہی ہے، جتنی بھی شرک کے بارے میں مذمت میں آیات ہیں سب کی سب آیات لے جا کر غیر مسلموں پر تھوپ دیں گے، ان کے بارے میں ہمارے بارے میں، جبکہ قرآن کچھ بھی تفریق نہیں کرتا۔ اس طرح کہ میں نے شروع میں کہا یہ ہم کو دیکھنا ہے اللہ کے جو حقوق ہے کس کو ہم دے رہے ہیں، یہ دیکھنا نہیں، یہ اللہ کا حق ہے اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اللہ کے حقوق، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے بجا لانا ضروری ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزے رمضان کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا محرم کے روزے ہیں۔ البتہ 10 محرم کو اللہ کے نبی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، تو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، اور چونکہ ان کی مخالفت کرتے تھے یہودیوں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ سال اگر میں باقی رہا 9-10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان یہ محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی پچھلے سال کے گناہ اس کے بخش دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔